میں نے اپنے ہاتھ سے ایک جام صادق علی کو دیا، دوسرے پیر صاحب پگاڑا کے لیے دیے، 140 ملین پیمنٹ کیے ISI کو، 70 ملین ٹو یوسف ایڈوکیٹ، 4,85,00,000 روپیہ جاوید ہاشمی کو۔ Supreme Court, this is the classified document, not a private document. This was the funds were related, distributed by the ISI or Mr. Yusuf Advocate. 25 lakh rupiya to Shahbaz Sharif نے میں نے دیے تھے 35 lakhs to نواز شریف۔ جہاز میں نام ہے کہ 20 ملین الطاف حسین کے اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہے۔ یونس صاحب یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں پلیز خدا کے واسطے آخر میں آ کے ناظرین ہم کو سب کو خداوند تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ یونس حبیب صاحب جب اپنے زمانے میں تمطراق میں تھے، جب ان کے پاس کھربوں روپے موجود تھے، تو انہوں نے کیسے شاہانہ انداز سے ڈسٹریبیوٹ کیے یہ پیسے۔ اگر ان کے والدین کی جائیداد ہوتی، ان کے بزرگان کی جائیداد ہوتی تو ہم اس پر بالکل اعتراض نہ کرتے۔ یہ پیسہ عوام کا پیسہ تھا۔ گڑے ہوئے مردے ہیں پاکستان کی سیاست کے، لیکن آج کے زمانے میں ان کی ریلیونس بہت زیادہ ہے۔ یونس حبیب نے پاکستان کی سیاست کو ایک خاص رخ میں ڈھالنے کے لیے پیسے دیے، جس کے اندر بڑے بڑے زعماء کے نام موجود ہیں۔ آج اس کیس کے اوپر ہم بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں ذرا اس موضوع کی طرف بھی آؤں گا کہ اس کیس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ جن لوگوں نے یونس حبیب سے پیسے لیے، کیا وہ پیسے الیکشنز کے اندر استعمال ہوئے، ذاتی جائیدادیں بنانے میں استعمال ہوئے، اور آج کل جو بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ بزنس کی فیکٹریاں ہیں یا سیاست کی فیکٹریاں ہیں، ان کے اندر یونس حبیب نے عوام کے پیسے کو کس طریقے سے استعمال کیا، کیا ان لوگوں کو اپولوجائز کرنا چاہیے یا نہیں، یونس حبیب پر ٹرسٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس نے بینکنگ انڈسٹری کو ڈبویا اور لوٹا، جس کے خلاف 20 بلکہ 100 سے زیادہ مقدمات موجود ہیں، کیا اس کی بات کو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان صاحب، جو جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جماعت کا نام بھی آیا ایک کاغذ کے اندر کہ ان کو بھی کچھ پیسے ملے، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ برابر میں علی اصغر صاحب ناظرین موجود ہیں، جو اس تمام معاملے کے کو پٹیشنر بھی بن سکتے ہیں، یعنی وہ پٹیشن جو ان کے والد محترم ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے خط کے اوپر سامنے آئی، اس کے اندر اب یہ حصہ دار ہے، اور آپ شاید آج کورٹ میں بھی موجود تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ احمد جواد صاحب سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، ان کے ہم مشکور ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کے طور پر بلایا، لیکن ان کے ساتھ جو آج جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی بڑا الزام ہے کہ انہوں نے بڑے پیسے لیے یونس حبیب صاحب سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آصف حسنین صاحب ممبر قومی اسمبلی MQM کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا بھی نام ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے 2 کروڑ روپے بھی لیے۔ نصیر بھٹا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی، ان کے لیڈران پر بھی الزام ہے۔ اور اعزاز احمد جو کورسپونڈنٹ ہیں ڈان نیوز کے، جو اس تمام خبر کو چیز کرتے رہے، انٹرویو کرتے رہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں ذرا علی اصغر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بہت عرصہ ہو گیا تھا اس پٹیشن کو، اور ہم تو اس کو بھول ہی گئے تھے، اب اس پٹیشن کو اٹھایا گیا ہے، امپلیکیشن جو بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تو اب اس کا مقصد کیا ہے، کیا ہم پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جتنی تاریخ کو کھودیں گے اتنے ہی گڑے مردے نکلیں گے، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ طرح اگر آج آپ کورٹ میں ہوتے تو جب وہاں پر باتیں شروع ہوئیں اور یونس حبیب صاحب نے اپنی وہ پیش کی اپنی جو ان کے جو چیف جسٹس کے سامنے، تو رونگٹے جو ہے نا انسان کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے، احساس تو تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جس انداز میں انہوں نے یہ پیش کیا کہ یہ اس طرح ہوا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا یہ ہم لوگوں کی حق راہ دہی کی اس طریقے سے اس کو پامال کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے یہ جو سول اور ملٹری اداروں میں جو لوگ ہیں جو ایک حلف اٹھاتے ہیں، اس حلف کی پاسداری کیا اس طریقے سے کی جاتی ہے؟ تو سننا جو تھا ان معلومات کو اس نے ایک اور بھیانک انداز سے بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن اس سنسنی کے علاوہ جو آپ کو محسوس ہوئی اور دوسروں کو محسوس ہوئی، اس کیس میں کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھی یا جو الزامات نہیں لگے؟ What is new in it؟ میرے خیال سے پتہ تو لوگوں کو کافی کچھ تھا،
لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو آگے کا جو راستہ ہے، جو میرے والد صاحب نے جب یہ خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو اس زمانے میں، تو ان کی تو یہی خواہش تھی کہ جو آگے کا راستہ ہے، جو جمہوری عمل ہے، اس کو شفاف بنایا جائے. کسی کو یہ حق نہ ہو کہ وہ لوگوں کے حق رائے دہی کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرے اور اپنے مرضی سے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، 88 میں جو الیکشن ہوا اس کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، 90 کے الیکشن سے پہلے کی باتیں ہیں، 90 کے الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں. اور قوم کا پیسہ، لوگوں کا پیسہ، یہ کوئی پرائیویٹ بینک نہیں تھا یا حکومت کا پیسہ نہیں تھا، یہ کوئی خفیہ فنڈ بھی نہیں تھا. یہ تو آپ سوچیں کہ حبیب بینک میں جن لوگوں نے اپنے خون پسینے سے پیسہ رکھا تھا، اس کو جو ہے اس بے دریغ انداز میں بانٹا گیا. تو وہ لوگ بھی جنہوں نے، آپ سوچیں کہ لوگوں کی نمائندگی کا جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ حق نمائندگی جو ہے اس انداز میں نہیں نبھایا. تو یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے تھا. نہیں، آگے کا راستہ ہم آگے کا راستہ تلاش دیکھنا کرنا ہے کہ کس آپ کی جماعت کا بھی نام ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے. تو جماعت کا تو حساب کتاب بڑا پکا ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس تو بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں، دھیلے پائی کا حساب بھی ہوتا ہے، ہم نے وہ اکاؤنٹس دیکھے ہیں. تو یہ جو پیسے لیں، یہ بھی کسی حساب میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ اگر پیسہ آیا ہوتا تو لازماً لکھا جا چکا ہوتا. ہم حاضر ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور الزام لگانے والے سے ثبوت مانگا جائے اور ہم سے صفائی مانگی جائے. اگر کوئی چیز، کوئی جرم ہم پہ ثابت ہو جائے تو ہم سزا پانے کے لیے حاضر ہیں. لیکن آپ کا کھاتہ بالکل کلیئر، تو پھر آپ کا نام کیوں آ گیا؟ اب کوئی الزام لگائے، جے یو آئی کا جے یو پی کا اس وقت نام کیوں نہیں آیا؟ جے یو آئی کا آپ کا نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم آئی جی آئی کا حصہ تھے، اچھا آئی جی آئی میں تھے، اور اس لحاظ سے کسی نے ہمارے نام پہ لیا ہے تو جنہوں نے دیا ہے ان کا اور لینے والوں کا آپس کا مسئلہ ہے. ہم تک کچھ نہیں پہنچا اور ہم حاضر ہیں. اب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہیں؟ بالکل حاضر ہیں. ذرا ہمارے ساتھ نصیر بھٹو صاحب لائن پر ہیں. نصیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ شکر ہے. جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرانے حساب کتاب کھل گئے، اس کے اوپر پارٹی کے اندر کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے تو کوئی بڑی آواز نہیں سنی، صرف تردید ہی سنی ہے. کافی سنجیدہ الزامات ہیں اور تاریخ کا وہ رخ بیان کرتے ہیں جس کے اوپر عموماً آپ کی جماعت دوسری جماعتوں کی طرح آتی نہیں ہے. طلعت بھائی، اس کے اوپر ہمارے جماعت کے اندر کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے جو کئی حوالوں سے سپریم کورٹ کے اندر آج ابری ہے، یا کل سے یا پرسوں سے یا اس سے پہلے ایک تاریخ کے اندر وہ سامنے آئی ہے. اور یہ جو ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے یہ تو اسی وقت سے ہے، 90 سے، جب یہ کیس دائر ہوا تھا. اور آج اس میں مختلف بیانات آ رہے ہیں. ان بیانات کا ایکیڈیمک کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں تو بڑا لوگوں کا پیسہ. ایک بات جو ہے اس کے اوپر غور جو طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ تھی آئی ایس آئی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یونس حبیب کے حوالے سے، تو پتہ یہ چلانا چاہیے کیا وہ انویسٹمنٹ کے کام آئی ہے یا نہیں آئی. نہیں، کام ہمیں اس سے کیا کام کے کام ہے؟ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں وہ بالکل رائے کہاں گئی ہے. نہیں بھٹو صاحب، میں گزارش سن لینا، ہمیں اس سے کیا کام آئی ہے نہیں آئی ہے، ہم اس میں کیوں؟ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی کے لیڈران کا نام آیا ہے، ایفیڈیوٹ کے اندر بھی نام آیا ہے، تو یہ بیان حلفی ہے یہ. اور اگر جو منصور اعجاز کے بیان حلفی کے اوپر آپ کی پارٹی پٹیشن دائر کر سکتی ہے، تو اس بیان حلفی کو بھی آپ ذرا محترم جانیں نا. یہ تو کورٹ کے اندر ہے. اسد درانی صاحب، جب یہ کہیں پہ نوٹس آئے گا، اب ہم جب جائیں گے کورٹ کے اندر جواب دینے، تو بیان حلفی کو جو ڈیناؤنس کریں گے وہ ہم بیان حلفی سے ہی کریں گے. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو ایک قانونی تقاضا ہوگا، چونکہ جب بیان حلفی کو اگر ڈیناؤنس نہیں کریں گے تو دیٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایڈمیٹڈ. یہ تو ایک قانونی تقاضا ہوگا. لیکن جو بالکل شواہد ہیں وہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ نواز شریف نے آفٹر آل اگر اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو بقول ان کے جو کہا جا رہا ہے کہ اتنی رقمیں جو بانٹی گئی تھیں اور اس میں کچھ ہم نے بھی حصہ لیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نواز شریف نے آزادی کے لیے جدوجہد کیسے شروع کر دی تھی اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کا مورا بننے سے انکار کیوں کیا تھا. اور نواز شریف کا تو تنازع اس وقت غلام اسحاق خان سے پہلا اٹھا تھا جب جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت ہوئی تھی،
اور آرمی چیف کا تقرر کرنا پڑا تھا، تو تب ایوان صدر میں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ ڈکٹیشن لینے کا تو معاملہ بعد میں آیا نا، لیکن پیسے لینے کا معاملہ پہلے آ گیا تھا. ڈکٹیشن لینے سے پہلے پیسے لینے کا معاملہ آ گیا تھا. معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو زبانی جمع خرچ ہے اس کے اوپر کوئی بالکل صداقت نہیں ہے، اور اس کو ہم بالکل آپ ہولڈ لائن ہم ڈیناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ڈیناؤنس کریں گے، آپ ظاہر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور میں ذرا پوچھنا چاہوں گا، ہمارے جو پی ٹی آئی کی طرف سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جواد صاحب، آپ نے تو بڑے زوم کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جاوید ہاشمی صاحب کو، بڑا معتبر نام ہے، لیکن ان کے بارے میں تو بہت زیادہ تفصیل موجود ہے. اور جو اگر ریکارڈ ہم دکھائیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو 20 اپریل 1994 کو جو فلور آف دی اسمبلی پہ جو ڈیبیٹ ہوئی ساری کی ساری، اس کے اندر جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں تو کافی بڑی رقوم ان سے منسوب و منسلک ہے. تو آپ کی تو تحریک انصاف آپ کی پارٹی کا نام ہے، آپ نے تو صاف بندے سامنے لے کے آنے تھے. ڈز اٹ افیکٹ یو دس کنٹروورسی یا نہیں؟ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں اس کا ایک پریمبل لینا چاہوں گا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ گڑے مردے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر کا اگر علاج کرنا ہو تو آپ کو روٹ کاز میں جانا پڑتا ہے، اس کا علاج ڈسپرین سے نہیں ہو سکتا. یہ جو واقعہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بڑی خوفناک خبر ہے، اور اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا ہوگا. چاہے اس میں نام جاوید ہاشمی صاحب کا آتا ہے، نواز شریف کا آتا ہے، یا کسی کا بھی آتا ہے. آپ کی پارٹی نے کتنی سنجیدگی سے لیا ابھی تک؟ کیا کیا؟ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا نا. ٹیل می، آپ کی پارٹی نے کیا کیا؟ آپ نے پوچھ پرتیت کی جاوید ہاشمی صاحب سے، ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا اور کہا کہ آپ اپنے وضاحت دیں، کیا کیا آپ کی پارٹی؟ طلعت صاحب، جہاں تک اس حوالے سے یقیناً اس حوالے سے کنسلٹیشن ہوگی، اور اس میں چیئرمین صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، اور ان کا موقف بھی سامنے آئے گا. لیکن میں کمنگ بیک ٹو دس انسیڈنٹ، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک کینسر ہے اور اس کی روٹ کاز میں جانا بڑا ضروری ہے. اس لیے یہ گڑے مردے نہیں ہیں. آج ہم اس وقت میں آ چکے ہیں کہ جب ہم اس ایکسرسائز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ایک ڈیمبک ایکسرسائز ہے. یہ چیز آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی. آج یہ چیز کیوں ہو سکتی ہے؟ یا آپ نے جیسے علی اصغر صاحب سے پوچھا کہ واٹس نیو، تو واٹس نیو ہے انوائرمنٹ. آج کا میڈیا آزاد ہے، آج کی جوڈیشری آزاد ہے، اور یہ وہ دو ایلیمنٹ ہیں. اور آج کا عوام جو ہے وہ زیادہ اویئر ہے. اس لیے کیا آپ کی پارٹی نے، باقی باتیں چھوڑیں، ہماری پارٹی ضرور اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے ایک اس میں طلعت صاحب ایک چیز ہمیں کلیریفائی کرنی ہوگی کہ اس میں جاوید ہاشمی صاحب کا جو نام آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اب نون میم میں نہ جائیں، اب نون میم میں نہ جائیں. آپ کے ممبر ہے پارٹی کے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک الزام لگ رہا ہے. اگر توقع ان سے ہے تو توقع آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے. Would you not agree کہ you should have moved on this, or this has been there for a very long time? یہ پہلی مرتبہ تو نہیں. جی گو اہیڈ. جی کہ عمران خان صاحب نے جو ماشاء اللہ خان کے ساتھ 2 پریس کانفرنس کی ہوئی ہیں ریسنٹلی، اور دونوں میں ان کے کہنے پہ اس کیس کو جو ہے اٹھایا گیا. ماشاء صاحب خود بھی اٹھانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے بھی سی کی میٹنگ کے بعد ایک ہوئی تھی، مجھے انہیں ذاتی طور پہ کہا کہ جی عمار صاحب کو کہیں کہ یہ کیس جو ہے اس کے حوالے سے آپ بات ضرور کریں آج. اینڈ آئی تھنک دا انٹرسٹ از جی کہ دا پروسیس جو ہے نا اس کو ہمیں فیئر کرنا ہے. کسی پر یہ اگر الزام آتا ہے تو اس الزام کو کھول کے دیکھیں کہ کیا اس میں کتنی صداقت ہے. اور آئی تھنک ہوایور از رسپانسبل، ان سے جواب دہی جو ہے جواب دہی ہونی چاہیے. میں بھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ جواب دہی کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا آپ کو پنش کرنا مقصود ہے؟ کیا آپ ڈسکوالیفیکیشن چاہ رہے ہیں، اپالوجی چاہ رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے. بریک کے بعد ناظرین ایم کیو ایم کا موقف بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اعزاز سید بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے. یونس حبیب صاحب کی حالت آپ نے دیکھ لی، جب یہ اس وقت چلا کرتے تھے اور جب یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے، اگر اس وقت کے ویژولز ہمارے پاس موجود ہوتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ کتنا غرور ہوتا ہے ہم میں، اور آخر میں آ کے ہم کتنے مسکین بن جاتے ہیں. لیکن تاریخ کہیں نہ کہیں ہمارا سامنا ضرور کرتی ہے. اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.